محمد امین القادری صاحب اور عزیز القدر حضرت مولانا محمد ارشد القادری صاحب اور آپ کے اور ہمارے آج کے اسٹیج کے ناظم اجلاس حضرت مولانا محمد اخلاق احمد صابری صاحب منظری نوری صاحب اور مولانا لیاقت صاحب، قاری حنیف صاحب اور ادارے کے بانی محترم جناب قاری حافظ مشتاق صاحب، دیگر ہمارے تمامی علماء کرام بعض احباب کے نام سے واقف نہیں، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، عزیز طلبہ، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لك ذکرک، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، آپ صبح سے اس وقت تک عظمت مصطفیٰ کانفرنس کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اس پر رب کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کریں کہ اس کا شکر ہے کہ آج کا دن ہمارا اور آپ کا ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ میں صرف ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ شاید جلسے آپ نے اس سے بھی بڑے بڑے اٹینڈ کیے ہوں، سیاسی نعرے بھی لگائے ہوں، تعداد کے اعتبار سے بڑے بول رہا ہوں میں، بے شک۔ لیکن یہ جو کانفرنس ہے نا، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، جتنے بھی دنیا میں جلسے خوشیاں جو بھی ہو رہا ہے، جو کچھ دنیا میں ہے، یہ میرے نبی پاک، ہم سب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ کہتا ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ زیادہ دیر میرا بھی مزاج نہیں ہے اور خطیب صاحب کا بھی مزاج نہیں ہے، آپ کو جسمانی طور پر گرم نہیں کرنا ہے، یعنی جسمانی طور پر گرم تب ہوں گے کہ تھوڑی لمبی لگا لی جائے تو آپ بھی سوچیں کوئی مولوی صاحب تھے نا بیٹھے، تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں ذہنی اعتبار سے کچھ لوگ تھک چکے ہیں۔ نہیں، ہمارا کام ہی یہی ہے نا، فزیشین کا کام ہے، وہ بازو دیکھ کر بتا دیتا ہے اندر کیا ہے، تو خطبہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ چہرہ پڑھ لیتا ہے کہ بندے کا اندر کا رجحان کیا ہے۔ تو تھوڑا ریلیکس ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ بہت جلدی۔ ایک خطیب صاحب تھے، آنکھ بند کر کے انہوں نے شروع کر دی تقریر اور کرسی پہ بیٹھ کے کی، اب وہ اتنی لمبی کر دی، وہ میں نے کہا نا آپ کو گرم دھوپ کے اعتبار سے نہیں کرنا ہے، وہ بند کر کے لگے ہوئے تھے، ایک طرف سے پڑھ رہے تھے، تو جب آنکھ کھولی، ان کا جو مٹیریل یاد تھا زبانی کیا وہ ختم ہوا، آنکھ کھولی تو دیکھنے لگے کہ ایک ہی بندہ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ، انہوں نے کہا اٹھ کے آ جا میرے گلے لگ لیا، تو یہ ایک آدمی ہے جس کو میری تقریر سمجھ میں آئی، باقی سب اسی طرح رہے۔ اس نے کہا مسئلہ وہ نہیں ہے، مسئلہ کرسی دا ہے۔ کیا مسئلہ؟
لگتا ہے قاری مشتاق صاحب نے کرسی انہی کی منگوائی ہوئی تھی، ایسا نہیں کہا یہ کرسی میرے گھر سے آئی تھی، میں کرسی کے چکر میں تو کرسی چھوڑ میں بھی اٹھوں۔ اب تھوڑا ریلیکس ہو گئے، تو وہ تقریر نہیں کرنی کہ جس سے آپ کو کہ چھوڑو تو ہم اٹھیں، جم کر درود حضور پڑھیں تو پھر بات کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ یہاں کتنے لوگ اس وقت میاں بشیر صاحب کے مرید ذرا ہاتھ کھڑے کریں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ وہی بزم ہے کہ میں لا شریف پڑھتا ہوتا ہوں شیر۔ سبحان اللہ، وہی بزم ہے وہی دھوم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہی بزم ہے وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے۔ سبحان اللہ، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو مریدوں کا ہجوم ہے۔ سبحان اللہ، بے شک وہی بزم ہے وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، بس کمی ہے ایک میرے پیر کی جو تہ مزار چلے گئے۔ تو وہی بزم ہے وہی دھوم ہے، وہی مریدوں کا یہاں ہجوم ہے، وہی بزم ہے وہی دھوم ہے، وہی عاشقوں کا ہجوم ہے، بس کمی ہے ایک میرے پیر کی جو تہ مزار چلے گئے۔ توجہ کریں گے آپ، زیادہ وقت نہیں لینا ہے۔ قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ رب العزت کا اعلان ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پیار سے جا کے بولو سبحان اللہ۔ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ عظمت مصطفیٰ کانفرنس، اس کا ذکر اللہ نے پہلے ہی قرآن میں کر دیا، یہ پہلے ہی قرآن میں اس کا ذکر۔ لوگ جتنا چل رہے ہیں جناب والا، کوئی پٹھو لے کر گھومتا ہے، میں نام لینے کی ضرورت نہیں، آج پڑھا لکھا طبقہ اشارے سے سمجھتا ہے، گھر گھر ٹولی جاتی ہے، نگر نگر ڈگر نگر گھومتے رہتے ہیں جناب والا، یہ ہے نبی ہماری طرح ایسے ویسے، سب بولو استغفر اللہ۔ وہ ذکر نبی کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، لیکن اللہ نے اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا۔ کبھی یہ مڑھوٹ کی چھپرا کی زمین پر ذکر ہو رہا ہوگا، کبھی ہاری میں چرچے ہوں گے، اور کبھی لار دربار سے عشق مصطفیٰ کے جام پلائے جا رہے ہوں گے۔ میں لار کا ایک حضرت مفتی صاحب قبلہ حضرت جی صاحب نے 2 شعر لکھے ہیں، اور میں اگر وہ آپ کو سمجھا لے جاؤں تو سمجھ لو میں آپ کو عقیدہ سمجھا لے جاؤں گا، لیکن آپ کی تھوڑی تائید ساتھ میں ضرور چاہوں گا۔ بالکل سبحان اللہ، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے نا مڑوٹ کا، رجوری پنڈ سے خصوصیت کے ساتھ لار دربار والوں کو پیار ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔
اور ذکر کیا باضابطہ تو حضرت میاں بشیر صاحب نے کتنی بار ذکر کیا محبت رجوری پنچ سے. اور بابا جی صاحب میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ کے کئی بیان ابھی جاری ہیں میڈیا پر کہ ہوں تو انہیں رجوری پنچ چھالانا نہیں چھوڑ سکتو پھر مروٹ آلانا اگر مولوٹ آلا انہیں وہ رستو چھوڑیں گے پھر خود لوڑو بے لبیں گا تو نا تو آج نیا رنگ کا بچ نہیں پہنوں آج نئے رنگ میں نہیں ڈالنا رنگ وہی چڑھاؤ جو لار دربار سے تمہیں ملا ہوا ہے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں بڑا آرام سے سمجھا کر بات کروں گا لمبی چوڑی بات ہی نہیں کرنی. اے بھائی اب ٹھنڈا نہیں پلانا پلیز برائے مہربانی تقریر میں ٹھنڈا نہیں یا تقریر یا ٹھنڈا دو میں سے چن لو اگر ٹھنڈا پسند کرتے ہو تو ٹھنڈا پی لو آپ کیا چاہتے ہو بولو تقریر چاہتے ہو تو ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. اگر کسی کو بٹھانا ہو نا تقریر نہ کرانا ہو تو بہترین علاج ہے چاہے وہ ٹھنڈا لے اور وہ ہمیں اور خطیب صاحب کرنے نہیں دیتے کیونکہ یہ در طرح کے خطیب ہمیں نہیں سادے لفظوں میں آپ کو میں سمجھا دوں بات کرو تھوڑی دیر کرو دم سے کرو عشق سے کرو من سے کرو اور لوگوں کو وہ جام پلاؤ جو اللہ والوں نے پلایا ہے کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ان اشعار کی آپ گہرائی دیکھیے جو جی صاحب نے اپنے پیر و مرشد حضرت میاں نظام الدین صاحب کیانوی علیہ رحمہ کی شان میں لکھے ہیں کہہ دو سبحان اللہ. یہ جو آپ کے پیر ہیں ان کے جو پیر ہیں ان کے جو پیر ہیں ان کے بھی پیروں کے پیر یعنی لار والوں کے پیر کے بارے میں لار کے سب سے بڑے پیر نے لکھا سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں چوتھی پیڑھی کی میں پہلے والوں کو آپ کو سمجھا دوں لاسٹ والوں کو آپ آرام آرام سے سمجھتے رہو توجہ کریں آپ. وہ فرماتے ہیں حضرت جی صاحب لاروی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت کے پاس مجلس میں بیٹھے تھے تو حضرت نے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہت پہلے پیدا کیا ہے کہہ دو سبحان اللہ. ہمارا ظہور بہت بعد میں ہوا ہے اور انہوں نے ذکر کیا کہ میدان بدر میں ماشکی کا کام ہم نے کیا ہے. متاع فقر و دانش کے اندر لکھا باضابطہ طور جو حضرت میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ نے کتاب چھپائی اس کے اندر لکھا ہے لیکن ان کی اشعار سے پتہ چلتا ہے جو خلاصہ انہوں نے کیا. وہ فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد نے جو فرمایا تھا پورا زوئے ظاہر ایک دن آپ بولے اسی ساری رمضان جان دے سبحان اللہ سبحان اللہ. اب حضرت عقیدہ سمجھا رہا ہوں ان کو ٹھنڈے دماغ سے. بے شک جو یہ کہے کہ حضور رمض نہیں جانتے اس کو کہہ لینا عقل کے نادان ہمارے پیر نے تو یہ کہا ہے کہ میرا پیر رمض جانتا ہے. کب بولو گے سبحان اللہ زوئے ظاہر ایک دن آپ بولے اسی ساری رمضان جان دے سبحان اللہ. سائے عرش تے جائے کہ آپ آسی اکھی ویکھ کے خبران دے. کیا مطلب ہوا اس کا تو سمجھو خالی سواد نہ لٹو. جی صاحب فرما رہے ہیں میرے پیر و مرشد نے فرمایا زوئے ظاہر ایک دن آپ بولے ظاہر بولے باطن کی بات نہیں 80 ساریاں رمضان جان دے ہیں. اگر میاں کیانوی ساریاں رمضان جان دے ہیں تو محمد الرسول اللہ پھر ساریاں رمضان نہیں جان دے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. آپ کو میں سادے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں یہ یوپی کا مولوی نہیں آپ کو سمجھا پائے گا جی. ایسے ذہن تو آپ کا بنا ہوا عالم ہونا چاہیے بار کا. اب آپ کو عالم بار کے کی ضرورت نہیں. اب عالم آپ کو لوکل یہ ملے نا سمجھ لو آپ بات سمجھ جاؤ گے. بے شک سبحان اللہ. یہ اشعار کتنے لوگ جانتے ہیں کس کس کو یاد ہے وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے زوئے ظاہر والے. اب میں سمجھاؤں گا اس کے بعد آپ سے ایک سوال کروں گا. فرماتے زوئے ظاہر ایک دن آپ بولے 80 ساریاں رمضان جان دیا. یہ جی صاحب اپنا نہیں فرما رہے یہ میاں نظام الدین صاحب کیانوی علیہ رحمہ کا فرما رہے ہیں بے شک کہ 80 ساریاں رمضان
سائے عرش تے جائے کے آپ اسیں، سائے عرش تے جائے کے آپ اسیں، اکھی ویکھ کے خبراں آن دیا۔ اب ایک طرف جی صاحب کا یہ شعر جو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے بارے میں کہا، اس کو بتاؤ کہ پیر و مرشد کے بارے میں جی صاحب کا کیا عقیدہ تھا، اور انہوں نے بیان کیا کہ میرے پیر و مرشد عرش کے سائے تلے جا کر کے وہاں کی خبریں لے کر کے آتے ہیں۔ میرے نبی تو وہ ہیں جن کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور اعلان فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ سبحان اللہ۔ اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے، پیار سے بولو سبحان اللہ، جو آپ نہیں جانتے تھے وہ بھی ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب سادے لفظوں میں بتاؤں، جو آپ کو کہے کہ معاذ اللہ نبی کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں، اس کو کہہ دو تمہیں تمہارا عقیدہ مبارک ہو۔ ہمارا عقیدہ تو وہ ہے کہ جی صاحب کے پیر بھی عرش کی خبر لے کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ تو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین رب کے محبوب ہیں، ان کے کمال کا مقابلہ کون کر بے سکتا ہے؟ شک بے شک بے شک، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بتائیے اس سے پہلے آپ اس کو سمجھے تھے جو چیز کو یاد تھا؟ کوئی سمجھا تھا؟ بعض لوگ آپ میں سے یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی صاحب نے یہ اپنے بارے میں کہا ہے، یہی سمجھ رہے تھے؟ نہیں، جھوٹ نہیں بولنا بھائی، ہاں اس میں علم میں چھپانا نہیں۔ یہ انہوں نے اپنے بارے میں نہیں کہا، اپنے پیر و مرشد کے بارے میں کہا ہے۔ زوئے ظاہر ایک دن آپ بولے اسی ساریاں رمضان جان دیا، سائے عرش تے جائے کے آپ اسی اکھی ویکھ کے خبراں آن دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنو، ظاہر جگہ آساڑی ویچ کئیاں اصلی رہن والے بستام دیا، واہ، اب ظاہر ظہور ساڈا اج ہویا، اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اب ظاہر ظہور ساڈا اج ہویا، اسی پیدا تے اس زمان دے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کس زمان دے؟ جب میدان بدر قائم تھا، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بتائیے جی اگر جی صاحب لاروی کے پیر کو اتنی فضیلت ہے تو ساری کائنات کے رحمت للعالمین کی شان کا مقابلہ کون کر سکتا ہے، جن کی تاریخ میں پورا قرآن نازل ہوا ہے؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت کو بیان کرتے ہوئے اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہیں رب نے ان کے علم کو بیان کرتے ہوئے اعلان فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہیں رب العالمین نے ان کے چہرے کا ذکر کیا، اعلان فرمایا وَالضُّحَىٰ، زلفوں کی باری آئی تو اعلان فرما دیا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، سبحان اللہ۔ جہاں نبی کے چرچوں کی بات آئی اعلان کر دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند و بالا کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب بہت خوب، ماشاء اس اللہ۔ لیے مسلمانوں، خاص کر مروٹ والوں، کسی کی جبے اور ٹوپی، پگڑی اور لوٹی اس کے قبضے میں نہیں آنا، ہمیشہ رہنا تو لال کی چادر کے سائے تالے میں رہنا۔ واہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ لار کا سب سے پہلے اسرار کبیری کو پڑھو۔ واہ، جی حضرت، بے شک، سب سے پہلے اسرار کبیری کو پڑھو، جس کا عقیدہ اسرار کبیری کے مطابق ہو تن من دھن سے، یہ نہیں کہ منہ پر چاپلوسی اور پیٹھ کے پیچھے اس کے خلاف عقیدہ، وہ نہیں، جس کا تن من دھن سے عقیدہ اسرار کبیری
ملفوظات نظامیہ سے مل رہا ہو اسے سینے سے لگا دو، جو ان سے ٹکرا دے اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہوئے چلے جاؤ۔ بے شک بے شک، بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب، حق فرمایا، بہت خوب۔ اس لیے میرے دوستو، نماز یہ فرض ہے۔ بعض کچھ لوگ کہیں گے جی مولوی مجید آیا خالی لار کو پڑھا کے چلا گیا، سمجھ میں آئی نہیں؟ یہ آپ نہیں کہو گے، آپ تو عقیدت والے ہو، کہنے والی مخلوق اور ہے۔ ثابت فی الارض تو کثیر ہے، ایسا سمجھ نہیں؟ بظاہر تو چوپڑا چاپڑی کے لیے اور اپنا فائدہ لینے کے لیے لوگ دربار لار بھی پہنچتے ہیں، بظاہر کچھ ہیں، سمجھو بظاہر تو ظاہر سی بات ہے، ہوگا کیسے؟ نیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ تم نیت یہاں سے لے کر جو ذہن صاف کر کے چلو گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا محمد اسلم رضا صاحب قبلہ، حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق صاحب، ماشاءاللہ یہ ہماری سخاوت ہے، ورنہ مقرر تقریر کرتے نعرہ نہیں لگاتے، ناظم کا کام ہے۔ کیوں کر ایک بار بولیے یا رسول اللہ۔ ناظم بھی میرے شاگرد ہیں، اگر کوئی اور ہوتا تو شاید میں جملہ نہ کہتا، کیونکہ ابھی بھی میرا کام ہے کہ ان کو سکھاتے رہوں اور آگے آگے بڑھاتے رہوں۔ سمجھ میں آ گیا نہیں؟ ایک بار جھوم کے پورا مجمع بولیے یا رسول اللہ۔ اب آپ یہ جو میں نے اشعار آپ کو جی صاحب کے 4 دیے، ان کو آپ نے سمجھا نہیں سمجھا؟ بولیے آپ سمجھ گئے نا؟ آپ گوجری میں کیا شروع؟ گوجری میں چلو کیا شروع؟ گوجری میں تو زیادہ صحیح سمجھ آ جائے گی، حالانکہ ان گوجری میں تقریر کاٹ کروں، میرا تو زیادہ مفتی فاروق صاحب کا ہے، چلو وہ ان کی مرضی ہے، قید نہیں، توجہ کریں آپ۔ جی صاحب نے کیا لکھی ہو اپنا پیر کا بارہ میں؟ سائے عرش تے جائے کے آپ اسیں اکھیں ویکھ کے خبراں آن دیاں۔ اگر ایک اللہ کو ولی عرش کا سایہ میں جا کے خبر لے سکے، آمنہ و لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا تھارا دل وہ حال نہیں جان سکتا۔ جیڑی جماعت چاہے کسی بھی رنگ میں ہے، وہ نہ لینے کی ضرورت نہیں، اشاروں کافی ہے، چاہے عید توڑی چڑھائی ہوئے یا ات توڑی چڑھائی ہوئے، ٹھیک ہے نہیں؟ اس نے یا پوچھ لینو تیرو عقیدو کے ہے۔ دکان میں اگر ریڈی میٹ مال ہے تو کدے نہیں لینو، گارنٹی والو مہنگو ہے تو لے لو، کیونکہ مہنگو کئی سال چلے گا، ڈپلیکیٹ چائنیز کو کوئی پتہ نہیں کس وقت پانی پائے گا خراب ہو جائے۔ بے شک بے شک، واہ بہت زبردست، بہت خوب، ہے نہیں؟ بولیے کیسی کڑی بنی توڑے؟ میرے پاس یہ بھی آئی سعودیہ سے تحفے میں آئی ہے، اس سے پہلے الحرمین تھی، وہ سعودیہ کی تھی، عمرے پہ میں گیا تھا تو وہاں سے قاضی صاحب نے لے کے دی، وہاں سے لے کے دی تو وہ میرے پاس ابھی بھی ہے، تھوڑا رنگ اس کا میلا ہوا تھا، بڑی قدرتی بات آ گئی، بڑی دلچسپ بات ہے، رنگ تھوڑا سا اس کا اڑا کیونکہ ہماری عادت تھی اسی طرح وضو کرتے رہنا پہن کر کے۔ اب ہم نے کہا کہ چلو نئی آ گئی ہے تو نئی کو باندھیں، تو یہ اصل میں ہے چائنیز، آئی وہیں سے تھی چائنیز، بظاہر رنگ تو بڑا لگ رہا نہیں لگ رہا، اس کا رنگ پھیکا تھا لیکن وہ پانی بھی نہیں اس میں پڑتا تھا، کوئی دھوکہ نہیں، اس کو تھوڑی دیر باندھو تو اگر پسینہ ہاتھ میں جائے اس کے بعد اس کی شکل ٹائم کا کام نہیں کر سکتی۔ میرا دل مڑا ہوا ہے، ایسے ہی زبردستی باندھی ہے، جب تک اب دوسری اوریجنل نہ آئے تب تک کام چلاؤ۔ تو یہ جو ملا کام چلاؤ ہیں ان سے بچو، جو صحیح ہدایت کا راستہ لار تک بتاتے چلے جائیں، ان کا ساتھ تو رنگ کالا ہی صحیح لیکن اس میں الحمدللہ ان کا سینہ روشن اور منور ہوا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، جلسہ دستار بندی، علماء اہل سنت۔ زیادہ کوئی مسئلہ نہیں، بس میرا وقت پورا ہو رہا ہے۔ ایک بار محبت سے یا رسول اللہ۔ دیکھو تم ایک چیز رکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ،
سمجھ میں آ گیا؟ یہ ساری کیا ہے؟ ارکان اسلام کتنے؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. شہادت ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ پڑھ کر پنڈت بھی مسلمان ہو جائے. سارے کے سارے اسلام میں آ گیا. اسلام میں آئے تو کیا ہے؟ نماز کے بعد روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ فرائض ہیں، یہ آپ نے کرنے ہی کرنے، لیکن ان کی بنیاد بھی اصل کلمے ہی میں ہے. بے شک. توجہ کس میں ہے؟ کلمہ. اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب. اور کلمہ کیا کہتا ہے؟ بعض مولویوں نے لکھا ہے معاذ اللہ کے حضور مر کر مٹی میں مل گئے، سب بولو استغفر اللہ. استغفر اللہ. اور وہ ان ملاؤں نے لکھا ہے جو ٹولہ بنا کر گھر گھر لوٹا لے کر گھومتے ہیں. ان کے داداؤں نے لکھا ہے، میں نے کسی کا نام نہیں لیا، خود پہچان کر لو. پولٹری فارم اور دیسی ہے، سمجھ نہیں؟ خود فرق محسوس کرو. آج کل ہر چیز میں دونوں چیزیں ہیں. ہیرا بھی ایک دیسی ایک انگریزی. ٹیسٹ برابر ہے؟ بولو نہیں. کیوں؟ اصل نہیں. کیا نہیں؟ اصل نہیں. تو سجدہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ پورا سارا کچھ لے کر وہ بھی گھومتے ہیں. اور ادھر یہ بھی لے کر گھومتے نہیں، بلکہ جہاں جاتے ہیں پڑھ پڑھ کر کے سنا کر جھومتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. اب اصل عقیدہ بیسک، اگر عقیدہ آپ کا جی صاحب سے ملتا ہوگا. بے شک. اب میری تقریر کا خلاصہ ہے، لمبی کرنی نہیں. تقریر کے اگر آپ کا عقیدہ حضرت میاں نظام الدین صاحب سے ملتا ہوگا، اگر آپ کا عقیدہ جناب والا اعلیٰ حضرت سے ملتا ہوگا، اگر آپ کا عقیدہ بابا غلام شاہ بادشاہ سے ملتا ہوگا، اگر آپ کا عقیدہ سادے لفظوں میں 2 ہی جملوں میں بول دوں اللہ کے ولیوں سے ملتا ہوگا، جس کو قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، تو آپ کی 5 وقتہ قبول ہے. کیا بولو گے؟ سبحان اللہ. آپ نے راستے سے کانٹا اٹھایا، وہ بھی قبول ہے. آپ نے فقیر کو ایک روٹی کھلائی، وہ بھی قبول ہے. آپ نے پانی کا گلاس کسی کو پلایا، وہ بھی قبول ہے. آپ عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں آئے، آپ کا آنا قبول ہے. مدرسہ چلانا قبول ہے. جس وقت آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے، آپ سب کچھ لے کر چلو. جس طرح شیطان نے اتنے سجدے کیے زمین کم پڑ جائے، لیکن عقیدہ درست نہیں رہا اس کا، خاص کر نبوت کے بارے میں. سمجھ میں آ رہی آپ کو بات نہیں؟ عقیدہ درست نہیں رہا، سب کچھ منہ پر مار دیا گیا. اسی طرح جب عقیدہ درست نہیں ہوتا سارا کچھ منہ پر مارا جاتا ہے. اور جب عقیدہ درست ہوتا ہے تو ایک طائفہ بھی اگر کتے کو پانی پلا دے، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اسے بھی جنت کا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت خوب. بہت ماشاءاللہ. اب تقریر میری ہوگی نمازوں کی پابندی. اس کی پابندی بولیے. نمازوں کی پابندی. نمازوں کی پابندی یہ ایمان والوں پر ہے. نمازوں میں ڈھیل نہیں، نمازوں کی پابندی کرو. زکوٰۃ مال کی دو، رمضان آئے روزے رکھو، صاحب نصاب حج کریں، ٹھیک ہے نہیں؟ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ماں باپ کی خدمت کرو، اولاد پر شفقت کرو، ان کی صحیح کفالت کرو، صحیح راستہ بتاؤ، ٹھیک ہے نہیں؟ اپنے دلوں سے کینہ، بغض، حسد، یہ تمام بیماریاں نکالو. یہ نکالو گے تو اس کے بعد اللہ رب العزت آپ کو ہر قدم پر اجر عطا فرمائے گا. اور نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے. میری آقا نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے. بے شک. سرکار کی عظمت یہ تھی کہ سرکار، آج تو ہمارا انڈیا کہاں ہے؟ چاند پہ. بولو نا کہاں ہے؟ چاند پہ. بظاہر وہ ایک پہنچ گیا چاند پر، وہ تو چاند پر ہے، لیکن میں پیغام دینے سے نہیں رہوں گا. چاند پر جانا ہمیں فخر ہے، لیکن اگر آپ زمین پر معاشرے کو چاند بنا دو، یہ جو نفرتیں ہیں ان کو ختم کر دو، تو انشاءاللہ کل بھی کامیابی ہماری تھی اور آج بھی کامیابی ہماری رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہم اتحاد کے حامی ہیں. اور اگر تم چاند پر چلے جاؤ لیکن زمین پر تمہارا ٹیچر بچے کو دوسرے بچوں سے مروائے، اللہ، تو پھر سمجھ لو چاند پر نہیں ہو تم، پھر
زمین میں سب سے نچلی جگہ پہ تم پہنچے ہوئے ہو. تم ترقی کبھی نہیں کر سکتے. ترقی تبھی کرو گے جب سب کے لیے تمہارا ذہن صاف ہو کر کے اتحاد کر کے تم چاند کی طرف بڑھتے چلے جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ پیغام تھا. بہرحال وہ چاند پہ اور انہوں نے نکالا کہاں سے؟ معراج سے. کہاں سے نکالا؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج سے ریسرچ کیا کہ جا سکتا ہے بتا کوشش کرو. انہوں نے کوشش جاری رکھی. ادھر لوٹے والوں نے یہ کیا کہ ہم معراج ہی کا انکار کریں. بے شک ادھر ایڑی چوٹی کا دور دن رات تبلیغ ہی گئی کہ نبی کو معراج کیسے ہوئی؟ خواب میں ہوئی کہ جسمان کے ساتھ ہوئی؟ اسی میں لگے ہیں تم. اسی میں لگے رہے. وہ چاند پہ پہنچ گئے. تم اگر اس کو اور بڑھاتے رہتے نا، چاند پہ تم نے جانا تھا، اس نے نہیں جانا تھا. کیونکہ تم میرے نبی کا مشن لے کر چلتے. میرے نبی نے اعلان کر دیا الصلاۃ معراج المومنین. جہاں مومن سجدہ کرتا ہے اللہ اسے ترقی عطا فرماتا ہے. بے شک سبحان اللہ. کیا بات. اس لیے مسلمانوں یہی پیغام ہے. اب آخری شعر میاں محمد صاحب کی کلام سے، اور وہ بھی میں اس کو دوں گا کہ جو سلے کلی لوگ ہیں. صاحب لفظوں میں ہماری پالیسی یہ دڑ نہیں رہی. ووٹ تو ہم نے لینا نہیں، ایک کو بھی چوپڑے اور دوسرے کو بھی چوپڑے. ہمارے ساتھ چار ہوں گے نا، صاف صاف ہوں گے، آئی سمجھ نہیں، تو پیار سے دل سے ملیں گے. اور ایک اگر جناب والا سڑا ہوا ناک ہو تو وہ پورے پیڑ کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے کرنٹ میں ہوتا ہے. اس سے دوری بنائی جائے. جس طرح کووڈ کا مسئلہ تھا نا، ماسک ضروری، 4 گز کی دوری، سمجھ میں آ گیا، ورنہ ہو جائے گی زندگی تمہاری ادھوری. آئی سمجھ نہیں. تو وہ کووڈ تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، جلسہ دستار بندی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. ہمارے شاہی امام صاحب تشریف لا رہے ہیں. دیدار کیجئے. بزرگ لوگ ہیں، اللہ والے لوگ. سبحان اللہ. تو حضرت کا استقبال ہو گیا الحمدللہ. آخری بات میری ذرا توجہ ہے آپ کی. جو لوگ کہتے ہیں سب کندھیں لپٹتے ہیں، سب کو خوش کر لو. ارے سب کو مت خوش کرو، اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر لو. اللہ اور رسول خوش ہو گئے، دنیا والے تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اور میاں امام صاحب نے اس کو کیا کہا؟ بے حیائی دے سبحان اللہ. حلوے نالو ساگ سروں دا چنگا، بے غیرت دی یاری نالو سنگ چڑے دا چنگا. سبحان اللہ. اور ایک اس سے بھی تگڑا شعر ہے. نیچا دی اشنائی کونو. اب بتائیے جو ولیوں کو نہ مانے وہ نیچ ہے نہیں. بولی آپ. اور فیصلہ میں آپ سے کرواؤں گا، جو جی صاحب کو نہ مانے نیچ ہے کہ نہیں؟ میاں نظام الدین صاحب کو نہ مانے نیچ ہے کہ نہیں؟ اور اتنے مرید سے سب میاں بشیر صاحب کے مرید ہیں جو ان کو نہ مانے ہیں. تو نیچا دی اشنائی کونو فیض کسے نہیں پایا، کرتے انگور چڑھایا اور کچھ زخم آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. لیو یار حوالے رب دے میل 4 دناں دے، اس دن عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہو سی، جس دن پھر ملیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئے ہے پیغام ہے مولانا مشتاق صاحب کا، حافظ مشتاق صاحب کا، مولانا اخلاق صاحب کا، مولانا لیاقت صاحب ہیں، تمامی مولانا حنیف صاحب ہیں، تمامی لوگ ہیں. میں ان سے بھی کہوں گا، آپ سے بھی میں بات صاف کہتا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نہیں؟ آپ سب لوگ بھی اس طرح رہو. بے شک انشاءاللہ انشاءاللہ. اس طرح رہو. حنیف صاحب کیا بولا میں نے؟ سب لوگ اس طرح رہو. عزت، ذلت، مال، دولت، شہرت یہ سب میرے رب کے ہاتھ میں ہے. سمجھ آ گیا نہیں؟ یہ حسد سے، کینے سے، بغض سے، انانیت سے، تکبر سے، ان چیزوں سے یہ چیزیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اللہ عطا کرتا ہے اور حضور کے صدقے میں کرتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور جب یہ مشن لے کے چلیں گے نا، تو مٹائے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے، تو مٹائے سے کسی کے نہ مٹا ہے نہ مٹے،
جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. بریلی کے امام کو سمجھو، یہ بریلی کے امام ہے، سمجھ آگے نا. جو ان کا مشن ہے، بریلی کے امام کا مشن وہی ہے جو جی صاحب کا مشن ہے. بے شک سبحان اللہ. حضرت میاں نظام الدین صاحب کا مشن ہے. اور میاں بشیر صاحب کو آپ کیا کرو، ان کو پڑھو، آپ ان کی تقریریں سنو. تقریریں سمجھ آگے نا، ان کی تقریروں کو سنو. ان کی تقریریں چل رہی ہیں، وہ سمجھاتے ہیں. اور حیات النبی کے تعلق سے حضرت گستاخی معاف وقت ہو گیا، ان کا ایک بیان ہے حیات النبی کے تعلق سے. میاں صاحب ذکر کر رہے ہیں ایک جگہ اپنی نہیں، میرے پاس تقریر موجود ہے، میں نے اپنی آئی ڈی سے بھی شیئر کی ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں مسجد نبوی کا ذکر انہوں نے کیا، عورتوں کو سمجھا رہے ہیں. عورتوں کو یہاں درس دیا انہوں نے کہ تم اپنا راستہ، جب مرد ہوتے ہیں تو تم ادھر ساتھ نہ آیا کرو. بھائی سمجھ نہیں سنا آپ نے؟ کس کس نے سنا ہے؟ آپ نے سنی ہے؟ سن لینا، میری آئی ڈی سے سن لینا، توجہ کرو. مجھے تقریر سنانا مقصد نہیں، مجھے حضرت نے جو پیغام دیا، عقیدہ دیا، وہ مقصد ہے پہنچانا. حیات النبی، حیات النبی کا مطلب یہ ہے تمہارے اندر اگر عشق ہے تو میرے آقا وہاں سے بھی تمہیں یہاں دیدار کرا سکتے ہیں. تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ عقیدہ میں نے نہیں دیا، اعلیٰ حضرت نے نہیں دیا ہوا. قرآن و حدیث کا عقیدہ یہ جو دیا ہے، یہ اس وقت میاں بشیر صاحب نے اپنی زبان سے دیا ہوا ہے. حضرت نے وہاں تقریر میں کیا فرمایا؟ اب کیا مطلب معاذ اللہ کوئی ڈنڈا لے کر حضرت بتائیں گے چل تو نکل. حضرت نے فرمایا ہے کچھ لوگ کہیں کہ حضور کی حیات کا بارہ میں گل کریں. اگر تھارے اندر کرنٹ وے روزہ رسول تے اتے سامنے اندر جی ایک سائڈ عورت جی ایک سائڈ مرد جی، باب النساء الگ ہے، باب الرجال الگ ہے، وہ الگ جی یہ الگ جی، اندر روزہ رسول ہے، ات نظر کرم وے. لیکن اگر تھارے اندر، یہ میرا لفظ نہیں ہے، میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ اللہ سے، اگر تھارے اندر کرنٹ وے تو تم جہاز کے اندر بھی حضور نال ملاقات کر سکے. ارے کد کہے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارے لانے سے بولو زیادہ، سمجھو اس بات کو. اور حضرت نے آگے فرمایا ہاتھ کر کے، چلے والی جو مسجد ہے نا اس کی طرف حضرت نے ہاتھ کیا، وہ تقریر میں ویڈیو موجود ہے باضابطہ طور. حضرت نے فرمایا کون کیا نبی حیات النبی نہیں؟ اس مسجد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 یا 4 مرتبہ جلوہ گری ہوئی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ارے ساری لان تو زیادہ دل نہ بولو سبحان اللہ. کس پر نعرہ نہیں آیا آپ کا؟ کس پر آئے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، جلسہ دستار بندی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. جو صرف اعلیٰ حضرتی کو عقیدہ نہیں کہ حضور جت چاہیں تشریف لے جا سکیں، کرم فرماویں، یہ عقیدہ حضرت میاں بشیر صاحب علیہ رحمہ ہوا ہے. انہوں نے فرمایا 3 یا 4 بار اس مسجد کے اندر، کیڑی مسجد؟ چلا علی، اس مسجد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ کری ہوئی ہے. اگر لار شریف ہو سکے تو کہ بریلی شریف نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر لار شریف ہو سکے تو سرہند شریف نہیں ہو سکتی. اگر لار شریف ہو سکے تو اجمیر شریف نہیں ہو سکتی. اور اگر اس طرح کوئی کرنٹ والو عاشق ہوئے تو لار شریف اگر ہو سکے تو مڑوٹ میں نہیں ہو سکتی. جڑو مولوی نے پہلا پوچھ لینا ہوں لمبی ڈگری نہیں دسن لو، ڈگریوں کو بھی اس دور میں پروسو نہیں رہے. وہ اتنوں پوچھ لو تیرو عقیدہ ہے کہ نبی حاضر ناظر ہو سکے. اگر وہ کہہ کہ بالکل میرو جو عقیدہ ایمان نہ لے، کلموں پڑھ گئے کہہ چھوڑے کہ میرو جو عقیدہ ہے تو ٹھیک ہے، حالانکہ بعد منافق بھی کلمہ پڑھ چھوڑے میں پہلا. لیکن قرآن کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ لوگ کچھ آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ پر آخرت پر یہ ایمان والے نہیں. لیکن ان کا خالی کلمہ ہی نہیں دیکھ لینا بلکہ بات کی ایکٹیویٹی بھی دیکھ لینا کہ کیا کرتے ہیں. جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور نے لار شریف میں جلوہ گری فرمائی ہے، اس مولوی کو سینے سے لگاؤ، سر پہ بٹھاؤ. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ مار کر مٹی میں مل گئے اور یہاں سے درود حضوری نہیں سنتے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے. ایسوں سے دور رہو ورنہ ایسی کووڈ پھیلے گی کہ دنیا بھی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. اللہ ہمیں عمل کثیر کی توفیق عطا فرمائے. آخری شعر جی صاحبی کا، شیم شام نو پئی اوڈی کدیاں آوے شام قیمت شب رات ہوئے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ. شعر بھی اتفاق کے نال حاضر ناظر بھی راگ حیات النبی بھی راگ. شیم شام نو پئی اوڈی کدیاں آوے شام قیمت شب رات ہوئے. خواباں وچ جنہاں دے دیدار کیتے متا زہر وی نال ملاقات ہوئے.
اب یہ جی صاحب نے کہ شیر کیوں ہے ظاہر بھی نال ملاقات ہوا کت مطلب سننے کی قبر میں حضور کو دیدار بہ سبحان اللہ اس کو حضور کو عقیدو اہل سنت کو ہے اہل سنت کو عقیدو ہے تو دیدار بھی اس سے نہ ہونا جس کو یہ عقیدو ہی نہیں اس نے دیدار ہونا کیتا ہے جی صاحب نے بھی عقیدو دی تو اس طرح سے کئی بار ملاقات ہوئی خواب کے بچ بھی لیکن اصل ملاقات من تو بعد قبر کے بچ ہونی ہے اللہ عمل کثیر کی توفیق قضا فرمائے کلمہ ترجمہ پڑھ لو لا الہ سبحان اللہ یہ تھے